بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ در حقیقت غلط بات کو ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بھیڑ کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا ہی چلیں۔ تنہائی اکیلا رہ جانے کو نہیں کہتے، دراصل یہ وہ احساس ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بول کر تمام شک و شبہات دور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں۔ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت اور دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے اور یہی بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیجئے اور اپنے قلب و روح میں یہ بات پہ وسط کر لیجئے کہ زندگی و موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والا بھی خدا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ جھکا سکے گی اور نہ دبا سکے گی اور نہ ہی خرید سکے گی۔ پھر کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ خوش رہنا آپ کے اپنے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو کس حد تک سنجیدہ اور مذاق میں لیتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کرنے سے ہم روزمرہ کی زندگیوں کو تناؤ کا شکار بنا دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونا بھول جاتے ہیں۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پہ منحصر ہے کہ کس بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی کا کوئی عکس دکھائی نہیں دیتا۔ زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ اپنوں سے زیادہ شکایتیں مت کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی شکایات دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، روز محشر جو سزا اللہ قتل کرنے والے کو دے گا۔ اس شخص نے کہا، یا علی، قتل اور دل توڑنے والوں کی برابر سزا کیوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، وہ نہ مرتا ہے اور نہ ہی جی پاتا ہے۔ اسی لیے بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔